کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایصال ثواب کا وہ طریقہ جو رسول اللہ نے رائج کیا اور بتایا، آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ طریقہ جو وہی جو رسول اللہ نے دیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، ہر کام کے اندر، نماز بھی اسی طریقے سے، روزہ بھی اسی طریقے سے، حج بھی اسی طریقے سے، زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے، خیرات بھی اسی طریقے سے، عمرہ بھی اسی طریقے سے، خوشی بھی اسی طریقے سے، غمی بھی اسی طریقے سے، شادی بھی اسی طریقے سے، اور فوتگی کے معاملات جو ہیں وہ بھی اسی طریقہ پر، کفن دفن کے معاملات اسی طریقے پر، اذان اسی طریقے پر، نماز عید اسی طرح، نماز عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور پھر اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ بعین ہی وہی طریقہ جو رسول اللہ نے دیا ہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پیغمبر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے وہی طریقہ ہوگا تو ہمارے مردوں کو ہمارے اعمال پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا اور بہت اہم، بہت ضروری، جس پر ہم لوگ بہت کمزور ہیں، مسلمان بہت زیادہ اس حوالے سے کمزوریوں کا شکار ہے، نہ جانے کس مصلحت کی بنیاد پر اس معاملے میں کمزوری ہے، وہ ہے مردے کا ترکہ، وراثت۔ مردے کی وراثت اگر صحیح طریقے پر تقسیم کر دی جائے تو یہ مردے کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ اس کے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس وہ چھوڑ گیا ہے، چھوڑ کے ہم اس کا جیسے بے دریغ چاہے استعمال کریں، جائز نہیں ہے۔ بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی ہے اس کا حق ہے، اگر بیٹے نہیں تو بیٹیوں کا حق ہے، پھر اس کے ورثاء میں سے اس کے بھائیوں کا حق ہے۔ یہ مسائل ہے نا۔ اب اگر ایک فوت شدہ بندے کے مال کو، اس کی وراثت کو شریعت کے مطابق اگر تقسیم کر دیا جائے، اور اس کو بھی چاہیے کہ جاتے ہوئے وصیت کر کے جائے کہ میرے مال کو عین شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا، تو جب اس کا مال شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے، بھائی کا حصہ اس کے پاس چلا گیا، ماں کا چلا گیا، بہن کا چلا گیا، بیٹی کا چلا گیا، بیٹے کا چلا گیا، اور اس کی بیوی کا حصہ چلا گیا، اور اس کی وراثت میں سے اگر کوئی اس کا قرض تھا تو اس کا قرض بھی ادا ہو گیا، تو میرے بھائیوں یہ اس مردے کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ایصال ثواب سمجھتے ہیں بس دو چار دیگیں پکا لیں، وہ بانٹ دیں، اس کے بعد فرض ادا ہو گیا، ہمارا مردہ بخشا گیا۔ وہ دو چار پانچ دیگیں نہیں، جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کی وراثت ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اس کا قرض بھی ادا کرو، اور جن جن کا حق ہے ان حقداروں تک اس مال کو پہنچاؤ، یہ مردے کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن نہیں، بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، ماؤں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بیویوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، اور پھر جناب اس کے فوت شدہ کے نام کی ایک دو دیگیں چڑھائیں، چار پانچ رشتہ دار اکٹھے کیے، ان کو کھلائی اور سمجھا کہ ہم فارغ ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے۔ اور بھئی یہ وراثت نہیں ہے، اصل وراثت جو ہے اس کو تقسیم کرو گے مردے کے لیے بخشش کا ذریعہ، اس کی وراثت میں سے اگر وہ وصیت کر کے گیا کہ مسجد کے نام پر دے دینا، مسجد میں دے دینا، اللہ کے نام پر دے دینا، مدرسے میں دے دینا، وہ فلاں یتیم ہے میرے محلے میں، اس کے گھر پہنچ جانا میرا مال لے کر، وہ بیوہ عورت میرے محلے میں رہتی ہے، میرا مال اس کے پہنچا دینا، یہ اگر آپ اس مردے کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اس کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا۔ سب سے پہلا ترکہ،